شہزاد کو یقین ہو گیا کہ اس پراسرار بوڑھے کے بارے میں جو بھی باتیں مشہور ہیں وہ سب کی سب سچی ہیں۔ ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم گئی، اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اوشان کو پہلی ہی فرصت میں کیوں نظر انداز کر دیا۔ اسے فوراً ہی گولی مار دینی چاہیے تھی، لیکن کیا ایسا ممکن ہوتا؟ اس بات کا شہزاد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کسی نامعلوم احساس کے تحت البتہ یہ بات اس کے ذہن میں ضرور آ گئی کہ وہ کوشش بھی کرتا تو اوشان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ دفعتاً اس کا سر چکرانے لگا، ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اف! اس کے حلق سے تکلیف کی ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب رہا تھا اور وہ ایک بار پھر وہی منظر دیکھ رہا تھا جو اب تک کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس کی یادداشت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے قدموں سے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا اور سوچیں اس کے دماغ کو اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ دروازے میں پہنچ کر وہ پھر ٹھٹک کر رہ گیا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی، لیکن اس بار وہ فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش بے اختیار پیدا ہوئی تھی کہ اسے ہر ممکن جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا اور تیزی سے راہداری میں چلنے لگا۔ اس کے انداز سے خوف کا اظہار ہوتا تھا، وہ خوف جو ٹائیگر کی شخصیت سے بعید تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک ہی اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ایک خونخوار شخص تھا، اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور اس کے جبڑے اتنی سختی سے بھیجے ہوئے تھے کہ اس کی کن پٹیوں کی نسیں ابھر کر تڑپنے لگی تھی۔ وہ ایک طرف گورے جا رہا تھا۔ ہوٹل سٹون وال کے فلور پر اس وقت ان گنت جوڑے مہوے رقص تھے۔ اس خونخوار شخص کی نگاہ ایک جوڑے پر مرکوز تھی جو گرد و پیش سے بے خبر ایک دوسرے سے ہر ممکن حد تک قریب رہتے ہوئے ڈانس فلور پر تھرک رہا تھا۔ وہ جدھر جدھر جاتا اس خونخوار شخص کی آنکھیں بھی اسی طرف حرکت کر رہی تھی۔ خونخوار شخص کا ہاتھ سامنے پڑے جام پر جم کر رہ گیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ تک سفید پڑ گئے تھے اور پوروں کا تو یہ حال تھا کہ جیسے ان میں خون کی ایک بوند بھی باقی نہ رہ گئی ہو۔ کیا بات ہے ڈارلنگ؟ اس کے قریب بیٹھی ہوئی عورت چونک کر بولی۔ تم کسے گو رہے ہو؟ آہم! خونخوار شخص کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ عورت نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس جوڑے کی طرف دیکھا جسے ابھی تک شاید یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ کوئی انہیں کینہ توز نظروں سے گورنے میں مصروف ہے۔ اوہ! عورت کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ خونخوار شخص کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میلوڈی ہے نا؟ عورت نے سرگوشی کی۔ ہاں۔ خونخوار شخص کا جواب بھیڑیے کی غراہٹ سے ملتا جلتا تھا۔ وہی ہے۔ کیا تم اسے ابھی تک نہیں بھولے؟ عورت نے اٹھلا کر کہا۔ نہیں، فرگو نے کہا۔ دغاباز عورتوں کو بھولنا فرگو کی عادت نہیں۔ چھوڑو بھی، میری موجودگی میں تمہیں نہیں، فرگو نے کہا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پلیز فرگو، تم بلا وجہ ماضی کی تلخیوں کو حال کی بہاروں پر دراز کر رہے ہو۔ فرگو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو ڈارلنگ، اس نے حتمی لہجے میں کہا، اس عورت کو میں نے چاہا تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اسے عبرت ناک سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ عورت نے چونک کر کہا۔ فرگو نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور جھک کر اس عورت کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار وہ بولا تو اس کی آواز سانپ کی پھنکار کو گمان ہوتا تھا۔ تاکہ تم مجھے دغا دیتے وقت یہ یاد رکھو کہ میں ایسی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی۔ عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہونٹ خوف سے کانپ گئے۔ فرگو ایک جھٹکے سے گھوما اور ڈانس فلور کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رقاص جوڑوں کو ادھر ادھر دھکیلتا ہوا اس جوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی ماہویت میں ابھی تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میلوڈی! فرگو قریب پہنچ کر داڑا۔ اس کی داڑ نے موسیقی کے سروں کو بکھیر دیا اور رقاص کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ سب رک گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جوڑا بھی رک گیا۔ عورت نے اپنی ساتھی سے الگ ہوتے ہوئے فرگو کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میلوڈی نامی اس عورت کی آنکھوں میں گہرے پرتشویش کے تاثرات نظر آئے، پھر اس کے ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھیں غضبناک انداز میں چمک رہی تھی۔ فرگو کا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کی گرفت میں ایک چاقو تھا۔ اس نے چاقو کا بٹن دبا دیا۔ تیز دار اور چمکدار بلیڈ آہنی زبان کی طرف لپکا۔ تم نے فرگو سے دغا بازی کی، وہ غرایا۔ اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میلوڈی نے بل کھا کر کہا۔ تمہیں اس وقت شکاگو میں ہونا چاہیے تھا اور وہاں تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میلوڈی نے مزیکا اڑانے والے لہجے میں کہا۔ یقیناً فرگو کی بیوی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ فرگو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ دادے عیش دیتا پھرے۔ میلوڈی نے ذہن میں بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرگو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو! ایک سخت آواز گونجی۔
اس کے ساتھ ہی ایک شخص نے فرگو کے چاقو والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے گرفت میں لے کر ایک شدید جھٹکا دیا۔ فرگو کو شاید اپنی بیوی کے دوست سے مداخلت کی توقع نہیں تھی، اس لیے یہ غفلت اسے بہت مہنگی پڑی۔ جھٹکا کھاتے ہی اس کا بازو گھوم گیا۔ فرگو کا ہاتھ تھامنے والے نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اس نے حریف کا بازو مروڑ کر اس کی پشت سے لگا دیا اور پھر پوری قوت سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر گھٹنے کی چوٹ لگائی۔ فرگو کی حلق سے زخمی چیتے جیسی آواز نکلی۔ وہ چوٹ کھا کر منہ کے بل گرنے ہی والا تھا کہ بازو پر گرفت کی وجہ سے تھم گیا۔ ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ سارا زور اس کے کندھے پر پڑا تھا، اس لیے کندھے کی ہڈی چٹک گئی۔ یہ آواز پورے حال میں سنائی دی تھی، حالانکہ آواز اتنی ہلکی تھی جیسے کسی نے محض چٹکی بجائی ہو۔ فرگو کی حلق سے ایک کرا نکل گئی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت چاقو پر ختم ہو گئی تو وہ ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر گیا۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کندھے کی ہڈی ٹوٹنے سے اس کے چہرے پر جو زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر آزاد ہاتھ اٹھا لیا۔ اگلے لمحے اس ہاتھ نے حرکت کی۔ عقب میں کھڑے شخص کے پیٹ سے اس کی کوہنی پوری قوت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے حلق سے کرا تو نکلی لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کر گیا۔ اس نے فرگو کا بازو ابھی تک اپنی گرفت میں رکھا تھا۔ ایک بار پھر فرگو ہی کو اس کھنچاؤ کا عذاب بھی جھیلنا پڑا۔ اس بار اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی۔ کندھے کی چٹکی ہوئی ہڈی پر مزید جھٹکا پڑا تھا اور اب تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ فرگو کے حریف نے ایک بار پھر ریڑھ کی ہڈی پر گھٹنے کی چوٹ ماری اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ چھوڑ دیا۔ فرگو منہ کے بل گر گیا اور فرش پر یوں پڑا دکھائی دینے لگا جیسے فرش چاٹنے میں مصروف ہو۔ حریف نے فرش پر گرا ہوا وہ چاقو اٹھا لیا اور فرگو کو گورنے لگا۔ اٹھو فرگو اور میری موجودگی میں میری ساتھی پر ہاتھ اٹھانے کی دوسری بار بھی جرأت کرو، اس شخص نے خونخوار لہجے میں کہا۔ ڈانس فلور پر موجود ہر آنکھ دلچسپی سے ان کی طرف نگراں تھی۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش نہیں کی۔ غالباً سبھی کے ذہن میں وہ واقعہ ابھی تک تازہ تھا جس میں ایک حمایتی دو دشمنوں کے درمیان صلح صفائی کراتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا۔ فرگو کی بیوی نے اس طرف دیکھا جدھر وہ عورت بیٹھی تھی جس کے قریب سے اس کا شوہر اٹھ کر آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے چاقو لے لیا اور اپنے شوہر پر جھک گئی۔ میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا فرگو جو تمہیں ورغلا کر یہاں تک لائی ہے۔ میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گی فرگو جو تمہیں ورغلا کر یہاں تک لائی ہے، اس نے کسی ناگن کی طرح پھنکار کر کہا۔ فرگو کراتا ہوا فرش چاٹتا رہا۔ وہ چاقو ہاتھ میں لیے پلٹی تو چونک پڑی۔ اس میز پر وہ عورت موجود نہیں تھی۔ وہ دیوانگی کے تاثرات آنکھوں میں سجائے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہی عورت تیزی سے دروازے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ فرگو کی بیوی تیزی سے آگے بڑھی لیکن کسی کی ٹانگ سے الجھ کر گر گئی۔ سنبھل کر اٹھنے میں جو دیر لگی وہ فرار ہونے والی عورت کے لیے کافی تھی۔ وہ دروازے سے نکل کر غائب ہو گئی تھی۔ فرگو کی بیوی ہونٹ دانتوں میں دبا کر بل کھاتی رہ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے فرگو کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرگو اب فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو جول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تکلیف کے آثار تھے اور اس کی آنکھیں خون اگلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے ایک بکری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے؟ فرگو کی بیوی چیخ کر بولی۔ تم خود کو ایک ایسا مرغ سمجھتے ہو جس کا پورے محلے میں مرغیوں پر حق ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں دکھا دینا چاہتی ہوں کہ بے وفا عورت نہیں ہوتی بلکہ مرد بے حیا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے جھکی۔ چاقو والا ہاتھ فرگو کی طرف گرتا دکھائی دیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ فرگو نے چاقو کی دھار اپنی زندگی کی ڈور پر گرتی محسوس کی تو ہوش میں آ گیا۔ اس نے پلٹنے میں بڑی تیزی دکھائی تھی اور یہی تیزی اس کی زندگی کی ضمانت بن گئی۔ بیوی جونک میں اس جگہ گری جہاں کچھ دیر قبل فرگو بیٹھا تھا۔ وہ اندھے منہ گری۔ اس کا چاقو والا ہاتھ فرش سے ٹکرایا اور چاقو کی نوک چکنے فرش پر پھسلتی چلی گئی۔ فرگو نے بڑے جارحانہ انداز میں پلٹا کھایا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے چاقو والے ہاتھ پر جپٹا مارا اور اگلے ہی لمحے وہ فرش پر گری ہوئی عورت پر تھا۔ اس کا جولتا ہوا بازو بے پناہ تکلیف دے رہا تھا لیکن فرگو کی حالت جنونی ہو گئی تھی۔ اس نے چاقو والا ہاتھ بلند کیا اور اگلے لمحے وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ چاقو کا تیز دار بلیڈ عورت کے جسم میں گزرتا چلا گیا۔ عورت کے حلق سے بڑی ہی دلدوز چیخ نکلی تھی۔ فرگو کا ہاتھ ایک بار پھر بلند ہوا۔ اس کی بیوی جس نوجوان کے ساتھ کچھ دیر قبل رقص کر رہی تھی اور جس نے تھوڑی دیر پہلے فرگو سے چاقو چھین کر اس کا ایک بازو ناکارہ کر دیا تھا، وہ نوجوان تیزی سے آگے بڑھا لیکن اس وقت تک فرگو مہلک وار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس بار فرگو کی بیوی کے حلق سے جو چیخ نکلی وہ ایسی ہی چیخ تھی جو زندگی موت سے گلے ملتے وقت فضا میں بکھیرتی ہے۔ اس کا خوبصورت جسم ایک بار تڑپا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔
نوجوان ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ وہ جس عورت کو دیکھ رہا ہے وہ حقیقی ہے یا کسی بھیانک خواب کا ایک خوفناک حصہ ہے۔ چند لمحے قبل وہ جس عورت کے ساتھ رقص کر رہا تھا وہ اب لاش بن گئی تھی۔ فرگو تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا جو اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی محبوبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تم دونوں کو ایک ہی راستے پر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا نا؟ فرگو بھیانک انداز میں ہنس کر بولا۔ نوجوان سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ فرگو، چاقو پھینک دو، وہ غرایا۔ لہجے میں تنبیہ تھی۔ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ فرگو کا لہجہ درندگی سے بھرپور تھا۔ آخر تم میری بیوی کے محبوب ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے چاقو پھینک دیا۔ اگرچہ اس نے چاقو بائیں ہاتھ سے پھینکا تھا لیکن اس کے انداز میں مہارت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر کام لینے کا عادی رہا ہو۔ چاقو اس نے نوجوان کے سینے کی طرف پھینکا تھا۔ نوجوان کو شاید اس انداز میں چاقو خود پر پھینکے جانے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ لمحے بھر کو بونجھ کر رہ گیا اور پھر حیرت میں ڈوبا چاقو کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ چاقو اس کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ چاقو کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دائیں ہاتھ سے چاقو کا دستہ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس وقت تک اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ چاقو کا بلیڈ اس کے دل تک اتر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دڑام سے گر گیا اور رقص گاہ فرگو کے بھیانک کہکہے سے گونجنے لگی۔ وہ یوں حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہا تھا جیسے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو۔ باہر پولیس کار کا سائرن گونجنے لگا۔ اچانک حال تاریک ہو گیا۔ ہجوم کا شور پیدا ہوا جو تاریکی میں گونجتا رہا۔ پولیس رقص گاہ میں پہنچی اور جب روشنی ہوئی تو سبھی چونک کر ڈانس فلور کے اس حصے کی طرف دیکھنے لگے جہاں 2 لاشیں پڑی تھیں اور ان کے درمیان ایک خونخوار چہرے والا بدماش درندگی سے بھرپور انداز میں ہنس رہا تھا۔ لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں لاشوں اور کہکہے لگانے والے فرگو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اوشان نے ایک طویل سانس لی اور خود کو دیوار کے قریب رکھتے ہوئے کونے پر یوں مڑا کہ اس کے ہاتھ کنارے پر جم گئے۔ اس وقت وہ کسی دیو پیکر چپکلی کی طرح دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے بائیں طرف گردن گھمائی۔ وہ اس کھڑکی کی طرف متوجہ تھا جس کے سامنے سے گزر کر آیا تھا۔ پھر وہ کونے سے دیوار کے ساتھ ساتھ پھسلتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں تیزی نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چھپکلی کی طرح اپنے ناخن دیوار میں گاڑنے پر قادر ہو اور ان ناخنوں کے سہارے اپنا جسم متوازن رکھنے میں اسے کسی قسم کی دشواری نہ ہو رہی ہو۔ زمین پر پہنچ کر اس نے اوپر دیکھا۔ کھڑکی خالی تھی، حالانکہ اس نے چند لمحے پہلے وہاں اسی نوجوان کا ہیولہ دیکھا تھا جس نے اس کے کمرے میں آ کر ایسی گفتگو کی تھی کہ آج تک کسی نے اس انداز میں اوشان سے مخاطب ہونے کا حوصلہ تک نہیں کیا تھا۔ اوشان کا ذہن پرسکون تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عمارت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنی کامیاب چھلانگ لگانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ بس اس نے چھلانگ لگانے کے بعد صرف یہ کیا تھا کہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتے وقت جسم کو اڑنے کے انداز میں ہموار کر لیا تھا۔ اس نے لمحاتی جائزے میں شہزاد کی آنکھوں میں حیرت دیکھ لی تھی اور اس حیرت پر دل ہی دل میں ہنس پڑا تھا۔ وہ اترتے ہی لان کی طرف بڑھ گیا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس نے تنے سے ٹیک لگا لی۔ اب اس کے ذہن میں خیالوں کی لہریں سی اٹھنے لگی تھی اور اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ جو نوجوان اس کے کمرے میں آیا تھا اگرچہ اس کی صورت شہزاد ٹائیگر جیسی نہیں تھی لیکن اوشان اسے پہلے ہی نگاہ میں پہچان گیا تھا۔ ٹائیگر کو پہچاننے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو دور سے اس کی بو سونگھ کر اس کی موجودگی محسوس کر لیتا تھا، پھر سامنے دیکھ کر کیسے دھوکہ کھا جاتا، لیکن شہزاد اسے اس انداز میں مخاطب ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اوشان الجھن کا شکار ہو گیا۔ ٹائیگر اس کا شاہکار تھا، اس کی تخلیق تھا اور اس کی شخصیت کا پرتو تھا، لیکن وہ اس سے کیسی عجیب گفتگو کر رہا تھا۔ اوشان کے ذہن میں باری باری وہ تمام باتیں گونجنے لگیں جو اس نے شہزاد کے منہ سے سنی تھی۔ اس کا انداز تخاطب جارحانہ اور گستاخی سے بھرپور تھا اور اوشان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹائیگر اسے اس انداز میں بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر اس نے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ شہزاد کہاں ہے۔ اس خیال کے تحت اوشان چونک پڑا۔ گڑبڑ ضرور ہے لیکن کہاں؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ دیر تک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اس نے معنی خیز انداز میں سر کو اسبات میں ہلایا اور عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ جس حصے میں تھا یہاں ویرانی تھی۔ یہ ہوٹل کا عقبی حصہ تھا جہاں درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی سماعت سے ایک چیخ ٹکرائی۔ اس نے رکے بغیر آواز کی طرف دیکھا۔ آواز ہوٹل کے اندر سے ابھری تھی۔ اس سے پہلے اس نے مختلف سازوں کی آوازیں سنی تھی اور پھر اس چیخ نے ہر آواز کو جیسے نگل لیا ہو۔ پھر نسوانی چیخیں سنائی دی۔
اور تھوڑی دیر بعد پولیس کار کا سائرن چیختا سنائی دینے لگا۔ اوشان نے کندھے جھٹکے اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ کنارے پر پہنچ کر دیوار کا جائزہ لینے لگا اور پھر اس کے ہاتھوں نے دیوار تھام لی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ کمرے میں پہنچا تو شہزاد وہاں سے واپس جا چکا تھا۔ اوشان نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر راہداری میں جھانکا۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اسے مکفل ہی کر رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کا انداز بے حد دل فریب تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے چوغے کے نیچے پاؤں حرکت نہ کر رہے ہوں بلکہ چوغا زمین پر چند انچ اوپر ہوا میں تیر رہا ہو۔ ہیلو اوشان، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بہرام، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا بات ہے، بہت پرجوش معلوم ہو رہے ہو۔ کچھ دیر قبل کس نے کال سنی تھی؟ بہرام نے بے قراری سے پوچھا۔ کیا تم نے نہیں پہچانا؟ آواز میرے لیے غیر مانوس تھی۔ وہ شہزاد تھا۔ شہزاد؟ بہرام نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ٹائیگر؟ ہاں وہی تھا، اوشان نے کہا اور کھی کر کے اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ اس وقت وہ بے پناہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ بات کرنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بہرام کو یہ اطلاع دے کر بے حد خوش ہو رہا ہو، جبکہ دوسری طرف سے بولنے والے بہرام کی آواز میں بے چینیاں ہی بے چینیاں بھری ہوئی تھی۔ اوشان، تم بتاتے کیوں نہیں کہ کیا بات ہے؟ فی الحال میں خود بھی الجھن میں ہوں۔ شہزاد سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ بہرام نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بڑے ہی عجیب حالات میں، اوشان نے جواب دیا۔ وہ میرے کمرے میں شہزاد کو تلاش کرتا ہوا آیا تھا۔ اوشان، بہرام کا لہجہ بے حد جلاہٹ آمیز تھا۔ اگر تم اس وقت مزاح کے موڈ میں ہو تو یقین کر لو کہ میرے اعصاب ٹوٹنے کی حد تک تن چکے ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں سنجیدہ ہوں بہرام، لیکن حالات غیر سنجیدہ ہیں۔